چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو، چلو چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو، یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو۔ علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے نصاب النو کا سبق نمبر 16 پیش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کی بارگاہ میں اس کے 15 اسباق تفصیل کے ساتھ پیش کیے تھے۔ آج کا جو سبق ہے وہ سبق ہے جملہ اسمیہ کا بیان۔ جملہ اسمیہ کی آپ نے تعریف پیچھے پڑھی ہوگی کہ جملہ اسمیہ اسے کہتے ہیں جس کی شروعات اسم سے ہو، جس جملے کی شروعات اسم سے ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں، اور جس جملے کی شروعات فعل سے ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ آگے اس کے جو ہے وہ جملہ فعلیہ کا بیان آئے گا، تو یہاں پر آج جملہ اسمیہ کے تحت قواعد و فوائد اور تمرینات پڑھیں گے۔ جملہ اسمیہ کی تعریف: وہ جملہ جو مبتدا اور خبر سے مرکب ہو، وہ جملہ جو مبتدا اور خبر سے مرکب ہو تو اس کو ہم جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ مبتدا جو ہوتا ہے وہ مسند الیہ بنتا ہے، اور خبر جو ہوتا ہے وہ مسند بنا کرتا ہے۔ جیسے زید عاقل، زید عقل مند ہے۔ زید فحص المریض، زید نے مریض کا معائنہ کیا، جانچ کی۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں زید مبتدا ہے اور عاقل اس کی خبر ہے، تو یہ جملہ جو ہے مبتدا و خبر سے مل کر جو مرکب ہوا اس کو ہم جملہ اسمیہ کہیں گے، اور جملے کی شروعات یہاں زید اسم سے ہو رہی ہے۔ دوسرا جملہ زید فحص المریض میں یہاں پر زید جو ہے یہ مبتدا ہے اور فحص المریض یہ اس کی خبر ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ پہلے میں جو ہے مبتدا بھی مفرد ہے اور خبر بھی یہاں پر مفرد ہے، اور دوسرے میں جو ہے خبر جو ہے یہ جملہ ہے۔ تو خبر کا استعمال کئی طریقے سے ہوتا ہے، خبر کبھی مفرد ہوتی ہے جیسے عاقل، اور خبر کبھی جملہ ہوتی ہے۔ لیکن جب جملہ ہو تو اس کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے جو مبتدا کی طرف راجع ہوتی ہے، اس کے قواعد آگے آ رہے ہیں، ہم آگے پیش کریں گے۔ تو یہاں دیکھیں کہ خبر جملہ ہے اور پہلی مثال میں خبر مفرد ہے۔ اب آگے دیکھیں مبتدا اور خبر کے بعض احکام۔ نمبر 1، وہ اسم جو عوامل لفظیہ سے خالی ہو، اگر مسند الیہ ہو تو اسے مبتدا، اور اگر مسند ہو تو اسے خبر کہتے ہیں۔ یعنی جو مسند الیہ ہوگا اسے ہم مبتدا کہیں گے، اور جو مسند ہوگا اسے ہم خبر کہیں گے۔ عوامل لفظیہ سے یہ جو ہوتے ہیں خالی ہوتے ہیں۔ مبتدا اور خبر کا جو عامل ہوا کرتا ہے اور فعل مضارع کا جو عامل ہوا کرتا ہے وہ ہوا کرتا ہے، اس کا عامل مانوی ہوا کرتا ہے، اور باقی جو عامل ہوا کرتے ہیں وہ لفظی ہوا کرتے ہیں۔ ان کا عامل جو ہوتا ہے وہ مانوی ہوتا ہے۔ مبتدا خبر کا عامل مانوی ہوتا ہے، اور فعل مضارع جب کہ عامل ناصب و جازم سے خالی ہو تو اس کا عامل مانوی ہوتا ہے۔ تو وہ اسم جو عوامل لفظیہ سے خالی ہو، اگر مسند الیہ ہو تو اسے مبتدا، اور اگر مسند ہو تو اسے خبر کہتے ہیں۔ جیسے مذکورہ بالا مثالوں میں لفظ زید مبتدا جبکہ عاقل خبر اور فحص المریض یہ خبریں ہیں۔ عاقل اور فحص المریض یہ خبریں ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ زید یہ مبتدا، اس سے پہلے کوئی عامل لفظی یہاں موجود نہیں ہے جو اس بات کی دلالت کرے کہ زید کو پہ رفع ہے، بلکہ یہ خود جو ہے عوامل اس کے اندر عامل مانوی ہے، اور وہ عامل مانوی مبتدا کا شروعات ہونا ابتدا عامل ہے۔ اور اسی طرح یہاں پر بھی زید یہ بھی جو ہے مبتدا ہے، یہاں پر بھی اس سے پہلے کوئی عامل لفظی موجود نہیں ہے۔
تو ان کا عامل جو ہوتا ہے وہ معنوی ہوا کرتا ہے۔ باقی آپ دیکھیں گے فعل وغیرہ میں ان کا عامل جو ہوتا ہے وہ لفظی ہوا کرتا ہے، جیسے جاء زیدن میں آپ دیکھیں کہ زید پر رفع آیا، کیوں؟ کیونکہ جاء نے اس بات کا تقاضا کیا کہ فاعل بنائے تو رفع دے۔ رأیت زیدن، اب زید پر نصب آ گیا۔ مررت بزیدن، اب زید پر جو ہے وہ جر آ گیا۔ لیکن مبتدا خبر میں ایسا نہیں ہوتا، ان کے عامل معنوی ہوا کرتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 2، مبتدا اکثر معرفہ اور خبر اکثر نکرہ ہوتی ہے، یعنی مبتدا کی جو حالت ہے وہ اکثر و بیشتر معرفہ ہی ہوگا۔ مبتدا اکثر و بیشتر معرفہ اور خبر اکثر نکرہ ہوتی ہے، جیسے زید عالم، یہاں دیکھیں زید عالم ہے، یہاں زید جو ہے یہ معرفہ ہے، علم ہے، اور عالم یہ اس کی خبر ہے جو نکرہ ہے۔ کبھی نکرہ مخصوصہ بھی مبتدا بن جاتا ہے، یعنی مبتدا اکثر معرفہ ہوتا ہے اور کبھی نکرہ مخصوصہ بھی مبتدا بن جاتا ہے۔ نکرہ مخصوصہ اس کو کہتے ہیں جس میں تخصیص کر دی گئی ہو، یا تو اس کی صفت لا کر کے یا اس کا مضاف الیہ ذکر کر کے، تو اسی طرح سے اس میں تخصیص پالی جائے کسی طرح سے، تو اب وہ تخصیص پا لینے کی وجہ سے وہ معرفہ کے قریب ہو جاتا ہے اور پھر اس کو مبتدا بنانا صحیح ہوا کرتا ہے۔ جیسے ہم کہیں طفل صغیر جمیل، طفل صغیر چھوٹا بچہ، جمیل خوبصورت ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ طفل یہ موصوف ہے اور اس کی جو صفت لائی گئی صغیر، یہ صغیر صفت لانے سے یہاں پر اس میں تخصیص پالی گئی کہ پہلے کوئی بھی بچہ ہو سکتا تھا، لیکن جب اس کی صفت صغیر لائی گئی تو دوسرے جو بچے تھے وہ نکل گئے جو اس سے بڑے ہوں گے۔ تو یہاں تخصیص پالی گئی، اور معرفہ بھی جو ہوتا ہے وہ خاص ہوتا ہے، اور تخصیص کے ذریعے بھی کوئی چیز جو ہو جاتی ہے وہ معرفہ کے قریب ہو جاتی ہے تو اشتراک کم ہو جاتا ہے، لہذا اس کو مبتدا بنانا صحیح ہوتا ہے۔ لہذا طفل صغیر یہ نکرہ مخصوصہ ہے تو اب یہ مبتدا بننا اس کا صحیح ہوگا، اور جمیل اس کی خبر ہے جو مفرد ہے۔ قاعدہ نمبر 3، ایک مبتدا کی کئی خبریں بھی ہو سکتی ہیں۔ ایک مبتدا ہو اس کی کئی خبریں بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ ایک مبتدا ہے، ایک اس کے لیے کئی چیزیں ثابت کی جا رہی ہیں۔ مسند الیہ ہے جس کے لیے کئی چیزیں ثابت کی جا رہی ہیں، زید ہے اس کے لیے عالم بھی ہے، عاقل بھی ہے، فاضل بھی ہے، تو اس طرح سے اس کی مبتدا کی کئی خبریں بھی ہو سکتی ہیں۔ جیسے زید عالم فاضل صالح، زید عالم فاضل اور نیک ہے۔ تو یہاں دیکھیں زید ایک مبتدا ہے اور اس کی ایک خبر عالم ہے، دوسری فاضل ہے اور تیسری صالح ہے۔ قاعدہ نمبر 4، فعل مضارع ان کے ساتھ ہو اور اس کے بعد کوئی اس میں نکرہ آ جائے۔ نمبر 4، فعل مضارع ان کے ساتھ ہو اور اس کے بعد کوئی اس میں نکرہ آ جائے تو فعل مضارع کو مصدر کی تعویل میں کر کے مبتدا بنائیں گے اور اس میں نکرہ کو خبر۔ جیسے ان تصوموا خیر لکم، ان تصوموا خیر لکم، تمہارا روزہ رکھنا، تمہارا روزہ رکھنا خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہاں دیکھیں کہ فعل مضارع تصوموا ہے اور یہ ان کے ساتھ موجود ہے، اور جب ان داخل ہو تو جمع نون اعرابی گر جاتا ہے، یہاں ان تصومون تھا تو ان کی وجہ سے نون گر گیا۔ اب یہاں دیکھیں کہ فعل مضارع ان کے ساتھ ہے اور اس کے بعد نکرہ ہے خیر، یہ تو اب فعل مضارع کو مصدر کی تعویل میں کر کے ہم مبتدا بنائیں گے، یعنی ہم کہیں گے صیامکم، صیامکم، ان تصوموا بمانے صیامکم، صیامکم خیر لکم، تمہارا روزہ رکھنا۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں فعل مضارع فعل ہے اور فعل کوئی مبتدا نہیں بنتا بلکہ فعل تو جملہ فعلیہ بنتا اس سے، تو لیکن جب ہم اس کو ہم مصدر کی تعویل میں لے لیں گے تو مصدر چونکہ اسم ہوا کرتا ہے، لہذا اب اسم اور مبتدا بھی اسم ہوتا ہے، لہذا اب اس کا مبتدا بننا درست ہو جائے گا۔ تو یہ مبتدا بن جائے گا مصدر کی تعویل میں ہو کر، اور یہ نکرہ جو ہے خیر لکم یہ اس کی خبر ہو جائے گا۔ تو یہی انہوں نے کہا کہ تو فعل مضارع کو مصدر کی تعویل میں کر کے مبتدا بنائیں گے اور اس میں نکرہ کو خبر، جیسے ان تصوموا خیر لکم، تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ قاعدہ نمبر 5، مبتدا کی خبر کبھی مفرد ہوتی ہے کبھی جملہ،
ہم نے اوپر بیان کیا کہ مبتدا کی خبر کبھی مفرد ہوتی ہے اور کبھی جملہ، جیسے زید عالم، زید عالم ہے، یہاں زید مبتدا ہے اور عالم اس کی خبر ہے جو مفرد ہے۔ اور جملہ جب ہوگی خبر تو وہاں پر فعل فاعل کا موجود ہونا ضروری ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد مفعول بھی آ جائیں، لیکن فعل بھی ہوگا اور فاعل بھی ہوگا اس کے اندر۔ تو یہاں عالم جو ہے یہ اس کی خبر ہے اور یہ مفرد ہے۔ بکرٌ یاکل الطعام، بکر کھانا کھاتا ہے۔ یہاں پر دیکھیں بکر مبتدا ہے اور اس کی خبر جو ہے وہ یاکل الطعام، یہ پورا جملہ اس کی خبر ہے۔ یاکل فعل مضارع، ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، الطعام مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے خبر ہے بکر مبتدا کی، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو پہلی مثال میں عالم یہ خبر مفرد ہے، اور دوسری مثال میں یاکل الطعام یہ خبر جملہ ہے۔ اب جملے کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں، خبر جملہ ہو تو کیا ہونا ضروری ہے۔ قاعدہ نمبر 6، خبر اگر جملہ ہو تو اس میں ایک عائد کا ہونا ضروری ہے، یعنی خبر اگر جملہ ہو تو اس کے اندر ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو مبتدا کی طرف لوٹے گی، اور مبتدا جیسا ہوگا مذکر ہوگا تو اس کے اندر ضمیر بھی مذکر کی ہوگی، مبتدا اگر مؤنث ہوگا تو اس کے اندر ضمیر بھی مؤنث کی ہوگی، مبتدا اگر تثنیہ ہوگا تو خبر کے اندر ضمیر بھی تثنیہ کی ہوگی۔ تو مبتدا کا اعتبار کرتے ہوئے خبر کے اندر ایک عائد کا ہونا ضروری ہے۔ خبر اگر جملہ ہو تو اس میں عائد کا ہونا ضروری ہے جو مبتدا کی طرف لوٹے۔ یہ عائد عموماً ضمیر ہوتی ہے، یہ عائد جو ہوتا ہے لوٹنے والی جو ضمیر ہوتی ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ تذکیر و تانیث یعنی مذکر اور مؤنث، تذکیر و تانیث کا مطلب کہ مذکر و مؤنث، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ تذکیر و تانیث اور افراد و تثنیہ جمع یعنی مفرد تثنیہ اور جمع میں مبتدا کے مطابق ہو، یعنی مبتدا اگر مذکر ہوگا تو خبر کے اندر بھی جو جملہ ہے اس کے اندر ایک ضمیر مذکر کی ہوگی، مبتدا اگر مؤنث ہوگا تو خبر کے اندر ضمیر بھی مؤنث کی ہوگی، مبتدا اگر مفرد ہے تو خبر بھی مفرد ہوگی، مبتدا اگر خبر کے اندر ضمیر بھی مفرد کی ہوگی، اور تثنیہ ہے تو خبر کے اندر ضمیر بھی تثنیہ کی لائیں گے، اور اگر جمع ہے مبتدا تو خبر کے اندر ضمیر بھی جمع کی لائیں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ تذکیر و تانیث اور افراد و تثنیہ جمع میں مبتدا کے مطابق ہو، جیسے زید ضربا۔ یہاں پر دیکھیں کہ زید یہ مبتدا ہے اور ضربا ایک جملہ ہے، اور اس جملے کے اندر ایک ضمیر ہے جو عائد ہے راجع ہو رہی ہے زید کی طرف۔ زید دیکھیے مذکر ہے تو ضربا کے اندر فعل مذکر ہے، اس کے اندر ضمیر ہوا بھی وہ مذکر ہے جو اس کی طرف راجع ہے، اور یہ واحد ہے تو یہ بھی واحد ہے۔ دوسری مثال میں الزیدان ضربا، دو زید نے مارا۔ یہاں پر الزیدان مبتدا ہے اور ضربا اس کی خبر ہے جملہ ہے، اور اس کے اندر ایک ضمیر ہے اور جو اس کی طرف لوٹ رہی ہے، چونکہ الزیدان تثنیہ ہے تو ضربا بھی تثنیہ، اس کے اندر ایک ضمیر ہے الف جو زیدان کی طرف راجع ہے، اور یہ مذکر ہے الزیدان تو ضربا جو ہے یہ بھی مذکر استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح الزیدون ضربو، زیدوں نے مارا، یہاں پر الزیدون مبتدا جمع ہے تو ضربو فعل کے اندر ایک ضمیر ہے جو واو ہے جو اس کی طرف راجع ہے جو جمع کے اعتبار سے، اور یہ مذکر ہے تو اس کے اندر ضمیر جو ہے وہ فعل کے اندر ضمیر جو ہے وہ بھی مذکر کی ہے۔ تو یہ ساری مثالیں آپ نے دیکھ لی کہ مبتدا کی خبر جب جملہ ہو تو اس کے اندر ایک عائد کا ہونا ضروری ہے جو تذکیر و تانیث اور افراد و تثنیہ جمع میں مبتدا کے مطابق ہو۔ اور مثال دیکھیں ہندن ضربت، اب ہندن یہ چونکہ مبتدا مؤنث ہے تو خبر کے اندر جو ضمیر آئی وہ بھی کیا ہے اپنے مبتدا کے اعتبار سے مؤنث لائی گئی، اور اپنے اس کے مبتدا کے مطابق ہے، مبتدا واحد ہے تو یہ بھی ضمیر بھی واحد کی استعمال کیے ہیا، زندہ نے مارا۔ تو یاد رکھنا آپ کو کہ خبر جب جملہ ہو تو اس کے اندر ایک عائد کا ہونا ضروری ہے جو مبتدا کی طرف راجع ہو، اور جو تذکیر و تانیث افراد و تثنیہ جمع میں اپنے مبتدا کے مطابق ہو۔ قاعدہ نمبر 7،
خبر کبھی ظرف یا جار مجرور بھی ہوتی ہے، خبر کبھی ظرف بنے گی اور کبھی خبر جار مجرور بھی ہوتی ہے، جیسے زید فی الدار، مثال کے اعتبار سے یا الکتاب فوق دولاب آنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے کبھی ظرف کہا ہے تو سامنے والا سمجھے گا کہ یہ ظرف کی مثال ہے، لیکن یہ جار مجرور کی مثال ہے۔ تو خبر کبھی ظرف یا جار مجرور بھی ہوتی ہے، کیوں؟ جیسے زید فی الدار، زید گھر میں ہے، یہاں زید مبتدا ہے اور فی الدار یہ اس کی خبر ہے جو فی حرف جر اور دار مجرور سے مل کر کے اس کی خبر بن رہا ہے۔ اور جیسے الکتاب فوق الدولاب، کتاب الماری کے اوپر ہے، یہاں الکتاب مبتدا ہے اور فوق الدولاب جو اس کی خبر ہے جو ظرف ہے، کیونکہ فوق جو ہے وہ ظروف میں سے ہے، قبل و بعد، منذ قد اعوذ، قبل و بعد، اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ سب ظروف میں سے ہیں۔ تو پہلی مثال کے اندر جو ہے خبر جار مجرور ہے اور دوسری مثال کے اندر خبر جو ہے وہ ظرف ہے۔ قاعدہ نمبر 8، اگر ظرف یا جار مجرور کا متعلق، ایک متعلق ہوتا ہے اور ایک متعلق، یعنی جس سے تعلق کیا جائے وہ اگر عبارت میں موجود ہو، جار مجرور کا اگر جس سے تعلق کیا جائے وہ اگر عبارت میں موجود ہو تو اس کو ہم ظرف لغو کہتے ہیں۔ اگر ظرف یا جار مجرور کا متعلق عبارت میں لفظاً موجود ہو تو انہیں ظرف لغو، اور اگر لفظاً موجود نہ ہو تو انہیں ظرف مستقر کہتے ہیں۔ جیسے کہ یہاں مثال میں دیکھیں، اچھا جار مجرور کا جو متعلق ہوتا ہے وہ فعل ہوگا یا شبہ فعل ہوگا۔ یہاں مثال میں دیکھیں کہ زید فی الدار، زید گھر میں، یہاں فی حرف جر دار مجرور، جار مجرور ہے اور اس کا متعلق اس سے پہلے کوئی بھی نہیں ہے، نہ فعل ہے اور نہ شبہ فعل ہے۔ تب ایسی صورت میں جب لفظاً عبارت میں موجود نہیں ہے تو یہ فی الدار کو ہم ظرف مستقر بنائیں گے۔ لیکن اگر اس سے پہلے کوئی جار مجرور کا متعلق یا ظرف کا متعلق عبارت میں موجود ہو تو ہم اس کو ظرف لغو بنائیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر ضرب زید فی الدار یا ضرب زید خلف الدار، زید نے جو ہے گھر میں مارا یا زید نے گھر کے پیچھے مارا۔ پہلی مثال میں دیکھیں ضرب زید فی الدار، یہاں فی الدار جو ہے یہ جار مجرور سے مل کر ظرف لغو بنے گا، کیونکہ اس سے پہلے جو ہے ضربہ موجود ہے جو فعل ہے، اور جب اس سے متعلق ہو جائے گا تو ایسی صورت میں یہ ظرف لغو بنے گا۔ اسی طرح ضرب زید خلف الدار، یہ خلف الدار بھی جار مجرور سے مل کر کے جو ہے یہ متعلق بنے گا، تو یہ بھی اس کا جار مجرور ظرف اگر متعلق عبارت میں موجود ہو تو انہیں ظرف لغو کہتے ہیں۔ تو یہ اب یہ ظرف لغو بن جائے گا اس کا، ضرب زید فی الدار وغیرہ کا۔ فی الدار یہ بنے گا جار مجرور سے مل کر ظرف لغو بن جائے گا ضرب فعل کا۔ اسی طرح جار مجرور سے ظرف سے مل کر کے مفعول فی بنتا ہے، اس طرح سے کہ اپنے ظرف سے مل کر کے مفعول فی بنتا ہے، جیسے ضرب زید خلف الدار، تو اب یہ خلف الدار جو ہے یہ ظرف بنے گا اور متعلق ہوگا اپنے ضرب فعل سے۔ تو ایسی صورت میں حاصل اس کا یہ نکلا کہ اگر جار مجرور کا متعلق عبارت میں لفظاً موجود ہو تو ہم اسے ظرف لغو کہیں گے، اور اگر عبارت میں موجود نہ ہو تو ہم اسے ظرف مستقر کہیں گے۔ قاعدہ نمبر 9، اگر جملے کے شروع میں ظرف یا جار مجرور آ جائیں، جملے کے شروع میں ظرف یا جار مجرور آ جائیں اور بعد میں اسم آ رہا ہو تو ظرف یا جار مجرور کو خبر مقدم اور اسم مبتدائے مؤخر کہلائے گا۔ تو ایسی صورت میں اگر جملے کے شروع میں ظرف ہو یا جار مجرور ہو تو ایسی صورت میں اور بعد میں اسم آ رہا ہو تو ظرف یا جار مجرور خبر مقدم اور اسم مبتدائے مؤخر کہلائے گا۔ جیسے فی الدار رجل، گھر میں مرد ہے، یہاں دیکھیں فی الدار یہ جار مجرور سے مل کر کے جملے کے شروع میں ہے اور رجل ایک اسم آ رہا ہے جو اس کے بعد ہے، تو پہلا والا فی الدار یہ اس کا خبر مقدم بنے گا اور بعد والا رجل اس کا مبتدا مؤخر بنے گا۔ چونکہ ظرف جو ہوتا ہے وہ اس کے اندر اتنی وسعت ہوتی ہے
کہ دوسرے کے علاوہ میں اتنی وسعت نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات یہ کہ جار مجرور سے مل کر خبر تو بن سکتا ہے لیکن مبتدا نہیں بن سکتا۔ اور یہ رجل چونکہ نکرہ ہے، نکرہ مبتدا تو نہیں بنتا، لیکن جب تقدیم کر دی جائے کسی چیز کی تو ایسی صورت میں وہاں پر تخصیص پالی جاتی ہے اور پھر نکرہ بھی مبتدا بننا صحیح ہو جاتا ہے۔ اب یہاں سے ایک چیز بیان فرما رہے ہیں کہ مبتدا اور خبر میں مطابقت کی شرائط، کیا کیا شرائط ہیں مبتدا اور خبر میں مطابقت کے لیے۔ کب کب دیکھا جائے گا کہ مبتدا مذکر ہے تو خبر بھی مذکر آئے گی، مبتدا مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث آئے گی۔ فرماتے ہیں درجہ ذیل شرائط کے ساتھ مبتدا و خبر میں تذکیر و تانیث یعنی مذکر و مؤنث، واحدت یعنی واحد و تثنیہ اور جمع کے اعتبار سے مطابقت ضروری ہے۔ کب کب مطابقت ضروری ہے وہ بیان فرما رہے ہیں۔ قاعدہ نمبر ایک، جب خبر اسم مشتق یا اسم منصوب ہو، خبر اسم مشتق ہو یعنی مصدر سے مشتق ہوئی ہو خبر، یا جو ہو اسم منصوب ہو کسی ملک شہر کی طرف منصوب ایسے طور پر دلالت کرنے والی ہے وہ خبر، تب ایسی صورت میں جو ہے وہاں مبتدا و خبر میں مطابقت ضروری ہے۔ مبتدا اگر مذکر ہے تو خبر کو بھی مذکر لانا ہوگا، مبتدا اگر مؤنث ہے تو خبر کو بھی مؤنث لانا ہوگا۔ جب خبر اسم مشتق یا اسم منصوب ہو، جیسے زید عالم، زید عالم ہے، یہاں زید مبتدا ہے اور عالم اس کی خبر ہے، اور یہ عالم اس میں مشتق ہے جو علم سے مشتق ہے مصدر سے، تو اب یہاں مطابقت ضروری ہے۔ دیکھیں یہاں عالمۃ نہیں لا سکتے، کیوں؟ کیونکہ یہ خبر مشتق ہے اور خبر مشتق ہو تو مبتدا کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ یہاں مبتدا زید ہے جو مذکر ہے تو عالم اس کی خبر بھی مذکر ہے، مبتدا واحد ہے تو خبر عالم بھی اس کی واحد ہے۔ اسی طرح زید مدنی، زید مدنی ہے، یہاں جو ہے مدنی جو ہے اس میں منصوب ہے خبر، اور جب خبر اس میں منصوب ہو تو مبتدا کے مطابق ہوتی ہے۔ تو دیکھیں یہاں زید جو مبتدا مذکر ہے تو مدنی اس کی خبر بھی مذکر ہے، مبتدا زید واحد ہے تو خبر بھی اس کی واحد ہے۔ ایک ہو گیا جب خبر اس میں مشتق یا اس میں جامد ہو تو مطابقت ضروری ہے۔ نمبر دو، خبر میں ایسی ضمیر ہو جو مبتدا کی طرف راجع ہو، خبر میں ایک ایسی ضمیر ہو جو مبتدا کی طرف راجع ہو، جیسے مذکورہ بالا مثالوں میں آپ نے دیکھا کہ مبتدا کے خبر میں ایک ایسی ضمیر ہو، یہاں اوپر آپ نے دیکھا کہ خبر میں ایک ضمیر ہے جو مبتدا کی طرف راجع ہے تو وہاں پر مطابقت ضروری ہے۔ مبتدا واحد ہے تو خبر بھی واحد، مبتدا مذکر ہے تو خبر بھی مذکر ہوگی، مبتدا مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث استعمال ہوگی۔ قاعدہ نمبر 3، خبر اسم تفضیل مستعمل با من نہ ہو، یعنی اسم تفضیل کے جو استعمال کے طریقے ہیں کہ الف لام کے ساتھ، اضافت کے ساتھ اور من کے ساتھ، تو جب اسم تفضیل من کے ساتھ استعمال نہ ہو تو وہاں پر خبر اور مبتدا میں مطابقت ضروری ہے، لیکن جب اسم تفضیل من کے ساتھ استعمال ہو تو وہاں مطابقت نہیں ہوگی، کیونکہ جب اسم تفضیل من کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو ہمیشہ واحد اور مذکر ہی استعمال ہوتا ہے، اگرچہ اس سے پہلے جو ہے وہ مذکر ہو یا مؤنث۔ جیسے مثال کے طور پر خالد افضل من بکر، اب خالد افضل من بکر، خالد بکر سے افضل ہے، یہاں پر خالد مذکر آیا تو افضل آیا اور واحد آیا من کے ساتھ۔ اب لیکن خالد کی جگہ ہم فاطمہ رکھ دیں تو اب فاطمۃ افضل من بکر، تب بھی افضل ہی رہے گا، فاطمۃ بھی لے کر آ جائیں، کیونکہ اس میں تفضیل جب من کے ساتھ استعمال ہو تو وہاں مطابقت ضروری نہیں ہوتی۔ ہاں الف لام کے ساتھ ہو یا اضافت کے ساتھ ہو، افضل القوم، تو جیسے اس سے مبتدا رہے گا ایسے ہی اس کی خبر بھی رہے گی۔ خبر اس میں تفضیل مستعمل با من نہ ہو، اگر من کے ساتھ ہوگی تو وہاں مطابقت ضروری نہیں ہے۔ قاعدہ نمبر 4، خبر ایسا صیغہ نہ ہو جو مؤنث کے ساتھ خاص ہو، خبر ایسا صیغہ بھی نہیں ہونا چاہیے جو مؤنث کے ساتھ خاص ہو، لہذا جو صیغہ مؤنث کے ساتھ خاص ہے تو وہاں پر بھی مطابقت ضروری نہیں ہوگی۔ جیسے ہندن طالقن، یہ طالقن جو ہے یہ ایسا صیغہ ہے جو مؤنث کے ساتھ ہی خاص ہے، لہذا اب یہاں مطابقت ضروری نہیں ہے، لہذا ہندن طالقتن نہیں کہیں گے کیونکہ یہ طالقن ایسا ہے جو صرف مؤنث کے ساتھ ہی خاص ہے۔ اسی طرح
ہند حامل، ہندہ حاملہ، یہ حامل کا جو لفظ ہے یہ مؤنث کے ساتھ ہی خاص ہے، تو اب یہاں پر تا لا کر تا نہیں لائیں گے، مطابقت ضروری نہیں ہوگی۔ تو خبر ایسا صیغہ نہ ہو جو مؤنث کے ساتھ خاص ہو۔ قاعدہ نمبر 5، خبر ایسا صیغہ نہ ہو جو مذکر و مؤنث میں مشترک ہو۔ ایسا صیغہ بھی نہ ہونا چاہیے جو خبر مذکر و مؤنث میں مشترک ہو۔ اگر ایسا صیغہ ہوگا جو مذکر و مؤنث میں مشترک ہو تو وہاں پر بھی مطابقت ضروری نہیں ہوگی۔ تو یہ 5 چیزیں بیان کی کہ خبر جو ہے اور مبتدا میں مطابقت کب کب ضروری ہے، کہ خبر جب اس میں مشتق یا اس میں جامد ہو، خبر میں ایک ایسی ضمیر ہو جو مبتدا کی طرف راجع ہو، خبر اس میں تفضیل مستعمل بامن نہ ہو، اور خبر ایسا صیغہ نہ ہو جو مؤنث کے ساتھ خاص ہو، اور خبر ایسا صیغہ نہ ہو جو مذکر و مؤنث میں مشترک ہو۔ لہذا آنے والی صورتوں میں مطابقت ضروری نہیں۔ اب یہاں مثالیں دے رہے ہیں سب کی کہ یہاں مطابقت ضروری نہیں۔ پہلی مثال ہے خبر ایسا مشتق یا خبر اس میں مشتق یا اس میں منصوب نہ ہو۔ پیچھے بیان کیا تھا کہ خبر اس میں مشتق یا اس میں منصوب ہو تو مطابقت ضروری ہے، لیکن اگر خبر اس میں مشتق یا اس میں منصوب نہ ہو تو وہاں مطابقت ضروری نہیں ہے۔ جیسے الرجل اسد الامرأۃ اسد، یہاں پر دیکھیں مرد شیر ہے اور عورت بھی شیر ہے، یہاں الرجل مبتدا ہے اور اسد اس کی خبر ہے، اور یہاں پر بھی الامرأۃ مبتدا ہے اور اسد اس کی خبر ہے۔ تو دیکھو کہ یہاں پر نہ تو اسد جو ہے نہ اس میں مشتق ہے اور نہ یہ اس میں منصوب ہے، تو اس طرح دونوں کے ساتھ یعنی مذکر الرجل کے ساتھ بھی اور الامرأۃ مؤنث کے ساتھ بھی دونوں کے ساتھ اسد کا استعمال کیا گیا، کیونکہ یہاں پر مطابقت ضروری نہیں ہے، کیونکہ نہ تو خبر اس میں جامد ہے اور اس میں مشتق ہے اور نہ خبر اس میں منصوب ہے۔ قاعدہ نمبر اب 2 بیان فرما رہے ہیں، خبر میں ایسی ضمیر نہ ہو۔ خبر میں ضمیر ہو تو مبتدا کی طرف مطابق ہونا ضروری ہے، لیکن اگر خبر میں ایسی ضمیر نہ ہو جو مبتدا کی طرف راجع ہو تو وہاں پر بھی مطابقت ضروری نہیں ہے۔ جیسے الکلمۃ اسم، یہاں پر دیکھیں اسم یہ ایک خبر ہے اور خبر میں کوئی ضمیر نہیں ہے جو مبتدا کی طرف راجع ہو، لہذا مطابقت ضروری نہیں ہے۔ لہذا الکلمۃ دیکھیں تو یہ جو ہے اس میں تا ہے لیکن خبر میں تا نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ خبر کے اندر وہ اس وقت مطابقت ضروری ہے جبکہ خبر میں ایک ضمیر ہو جو مبتدا کی طرف راجع ہو، تو یہاں پر بھی مطابقت ضروری نہیں ہوگی۔ قاعدہ نمبر 3، خبر اس میں تفضیل مستعمل بمن ہو، تو جب خبر اس میں تفضیل مستعمل بمن ہو تو وہاں پر بھی مبتدا و خبر میں مطابقت ضروری نہیں ہوگی۔ جیسے الصلاۃ خیر من النوم میں لفظ خیر، یہاں پر الصلاۃ یہ مبتدا ہے اور خیر من النوم یہ اس کی خبر ہے، اور یہاں خیر جو اس میں تفضیل ہے اس کا استعمال من کے ساتھ ہے، تو اب یہاں پر مطابقت ضروری نہیں ہوگی۔ حالانکہ دیکھیں الصلاۃ یہ لفظ کے اعتبار سے مؤنث ہے تو خبر کو مؤنث آنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ خبر من کے ساتھ استعمال ہے اور جب خبر من کے ساتھ استعمال ہو تو وہاں پر ہر صورت میں وہ استعمال واحد اور مذکر ہوتی ہے، اگرچہ اس سے پہلے جو ہے وہ مؤنث ہو یا مذکر ہو، تو یہاں پر بھی مطابقت ضروری نہیں ہے۔ نمبر 4، خبر ایسا صیغہ ہو جو صرف مؤنث کے ساتھ خاص ہو۔ خبر پیچھے بیان کیا تھا کہ خبر ایسا صیغہ نہ ہو جو مؤنث کے ساتھ خاص ہو، لیکن اگر خبر ایسا صیغہ ہو جو مؤنث کے ساتھ ہی خاص ہو تو وہاں مطابقت ضروری نہیں ہوگی، مطابقت نہیں ہوگی۔ جیسے المرأۃ طالق، عورت طلاق والی ہے، تو یہاں دیکھیں کہ طالق یہ خبر ایسا صیغہ ہے جو عورت کے ساتھ ہی خاص ہے، لہذا یہاں مطابقت نہیں ہوگی، طالقۃ نہیں لائیں گے، صرف طالقنی سے کافی ہو جائے گا۔ قاعدہ نمبر 5، خبر ایسا صیغہ ہو جو مذکر اور مؤنث میں یکساں مستعمل ہو۔ ایسا صیغہ ہو جو مذکر و مؤنث میں یکساں مستعمل ہے تو وہاں پر بھی ان کے درمیان مطابقت مطابقت نہیں ہوگی۔ جیسے الرجل جریح الامرأۃ جریح، یہاں الرجل مبتدا مذکر ہے اور جریح اس کی خبر ہے، یہاں الامرأۃ مؤنث مبتدا اور جریح اس کی خبر ہے، لیکن یہاں پر مبتدا کے اعتبار سے جریح بھی ہے
اور یہاں پر بھی مبتدا کے اعتبار سے جریحن ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں، حالانکہ پہلے میں مبتدا مؤنث ہے اور دوسرے میں پہلے مبتدا مذکر ہے اور دوسرے مبتدا مؤنث ہے۔ کیوں مطابقت ضروری نہیں ہے خبر میں؟ کیونکہ یہاں خبر جریحن یا ایسا صیغہ ہے جو مذکر کے لیے بھی بولا جاتا ہے کہ مرد زخمی ہے، عورت زخمی ہے، اور مؤنث کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، لہذا پہلی مثال میں جریحن ہے تو دوسری مثال میں بھی جریحن ہوگا، ایسا نہیں ہوگا کہ الامرأۃ جریحۃ کہیں۔ اب یہاں پر ایک چیز بیان فرما رہے ہیں کہ تقدیم مبتدا کی وجوبی صورتیں، مبتدا کو کب کب مقدم کرنا واجب ہے، وہ ساری صورتیں یہاں پر آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ تقدیم مبتدا کی وجوبی صورتیں، درجہ ذیل صورتوں میں مبتدا کو خبر پر مقدم کرنا واجب ہے۔ قاعدہ نمبر 1، جب مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہوں، مبتدا بھی معرفہ ہو اور خبر بھی معرفہ ہو، تب ایسی صورت میں جو پہلے ہوگا وہ مبتدا ہو کہلائے گا اور دوسرا والا خبر ہوگا، اور خبر کو آپ مقدم نہیں کر سکتے۔ جب مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہوں، جیسے زید المنطلق، زید المنطلق، زید چلنے والا ہے، یہاں پر دیکھیں زید المنطلق، یہاں زید بھی معرفہ ہے، علم ہے، اور منطلق اس کی خبر ہے، یہ بھی معرفہ ہے، تو اب جو پہلا ہے یہی مبتدا ہوگا اور اس منطلق کو اس پر مقدم نہیں کر سکتے، زید کو مقدم کرنا واجب ہے۔ قاعدہ نمبر 2، جب مبتدا اور خبر دونوں نکرہ مخصوصہ ہوں، مبتدا بھی نکرہ مخصوصہ ہو اور خبر بھی نکرہ مخصوصہ ہو، تو وہاں پر جو ہے مبتدا کو مقدم کرنا واجب ہے۔ جیسے غلام رجل صالح خیر منک، نیک مرد کا غلام تم سے بہتر ہے، یہاں غلام رجل صالح یہ مبتدا بھی نکرہ مخصوصہ ہے اور خیر منک یہ بھی جو ہے خبر بھی نکرہ مخصوصہ ہے، لہذا یہاں غلام رجل صالح اس کو مقدم کرنا یہاں پر واجب ہے۔ تو جب دونوں نکرہ مخصوصہ ہوں تو مبتدا کو مقدم کرنا واجب ہے۔ قاعدہ نمبر 3، جب خبر جملہ فعلیہ ہو، جب خبر جملہ فعلیہ ہو تو وہاں پر مبتدا کو مقدم کرنا واجب ہے، جیسے زید قام ابوہ، زید کا باپ کھڑا ہے، یہاں پر زید یہ مبتدا ہے اور قام ابوہ یہ اس کی خبر ہے، خبر جملہ فعلیہ ہے، لہذا اب زید کو مقدم کرنا ہی واجب ہے۔ اب ایسے نہیں کر سکتے کہ قام ابوہ زید، کیونکہ ایسی صورت میں ایک تو جملہ فعلیہ ہونے کا گمان ہوگا کہ یہ جملہ فعلیہ ہو گیا، اور مزید یہ کہ قام ابوہ میں جو ضمیر ہے وہ پہلے آ جائے گی، اور جبکہ اس کا مرجع جو راجع ہوگا اور وہ کون بنے گا؟ وہ زید جو بعد میں ہوگا، تو ضمیر جو اپنے مرجع سے پہلے ہو جائے گی، اضمار قبل ذکر لازم آئے گا، یعنی ضمیر کو ذکر کر دیا اور جس کو ذکر کرنا چاہیے تھا اس کو بعد میں لائیں، تو اس لیے جو ہے اب یہاں پر زید کو مقدم کرنا واجب ہے۔ قاعدہ نمبر 4، جب مبتدا ایسے کلمے پر مشتمل ہو جسے ابتدائے کلام میں لانا واجب ہے، یعنی صدر کلام کو جو چاہتے ہیں، اگر مبتدا ایسے معنی پر مشتمل ہے جو صدر کلام کو چاہتے ہیں تو وہاں پر اب مبتدا کو ہی مقدم کرنا واجب ہے۔ صدر کلام کو چاہنے والے جو ہیں وہ من ہوا کرتا ہے، جیسے ہے جب مبتدا ایسے کلام پر مشتمل ہو جو جسے ابتدائے کلام میں لانا واجب ہے، جیسے من ابو کا، تمہارے والد کون ہیں، تو یہاں پر دیکھیں کہ من جو ہے یہ ایسے معنی پر مشتمل ہے، ایسے کلمے پر جو ہے ابتدائے کلام میں لانے کا تقاضا کرتا ہے، کیونکہ یہ صدارت کلام کو چاہتا ہے، لہذا اب اس کو من مبتدا کو مقدم کرنا واجب ہے، ابو کا من نہیں کہہ سکتے۔ یہاں پر کچھ چیزیں آپ کے دی ہیں، یا آپ اس کو پڑھ لینا بیچ میں، کہ فرماتے ہیں قاعدہ نمبر، اور بھی جو صدر کلام کو چاہتے ہیں کہ وہ کلمات جن کو مقدم لانا واجب ہے یہ ہیں، نمبر 1 اسماء استفہام، جیسے من ابو کا، یہاں پر اس کو مقدم کرنا واجب ہے۔ اسماء شرط جیسے من جا فہو مکرم، تو یہاں پر بھی من جو ہے یہ جو ہے شرط کے معنی پر ہے، جو بھی آئے گا تو وہ تعظیم کے لائق ہوگا، تو یہ من جو ہے شرط ہے، اس کو بھی مقدم کرنا واجب ہے۔ نمبر 3، جب
اسم کسی ایسے لفظ کی طرف مضاف ہو جس کے لیے صدر کلام ضروری ہے تو وہاں پر بھی اس کو مبتدا کو مقدم کرنا واجب ہوگا. جیسے غلام من، کس کا غلام کھڑا ہوا، کس کا غلام کھڑا ہوا، تو یہاں اسم جو غلام ہے ایسے لفظ کی طرف مضاف ہے جو من ہے اور جس کے لیے صدارت کلام ہوتی ہے، لہذا اب اس کو مقدم کرنا واجب ہوا غلام من کو. قامہ غلام من نہیں کہہ سکتے. نمبر 4 وہ مبتدا جسے ایسی چیز کی درجے میں اتار لیا گیا ہو جس کے لیے صدر کلام ضروری ہو. جیسے الذی یاتینی فلہ درہم. یہاں پر دیکھیں کہ الذی یاتینی فلہ درہم، یہ اس میں موصول جو الذی ہے اس کو شرط کے درجے میں اتار لیا گیا اور شرط کے لیے صدر کلام ضروری ہوتا ہے. الذی جو بھی میرے پاس آئے گا تو اس کے لیے ایک درہم ہے. تو یہاں الذی جو ہے یہ اس میں موصول کو شرط کے درجے میں اتار لیا گیا اور شرط کے لیے صدر کلام ضروری ہوتا ہے، لہذا مبتدا کو مقدم کرنا واجب ہے. قاعدہ نمبر 5 ضمیر شان اور ضمیر قصہ. ضمیر شان اور ضمیر قصہ ہو یعنی وہ تو ان کو بھی مقدم کرنا واجب ہوگا. چاہے ضمیر شان ہو، ضمیر شان جو ہے مذکر کے لیے استعمال کرتے ہیں اور ضمیر قصہ مؤنث کے لیے استعمال کرتے ہیں، یعنی ما قبل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. جیسے هو اللہ احد، یہاں پر ہوا جو ہے یہ ضمیر شان ہے تو اب اس کو مقدم کرنا واجب ہے. اسی طرح ہیا ہندن، یہاں پر جو ہے ہندن میں ہیا یہ ضمیر قصہ ہے، اب اس کو مقدم کرنا واجب ہے اور اس سے پہلے خبر کو نہیں لا سکتے. تو یہ ساری چیزیں ہوئیں، کون کون سی چیزیں مقدم کرنے کی ہیں وہ بیان کی گئیں. اب اس کے بعد ہم تمرین حل کرتے ہیں سبق 16 کی، اور اس تمرین کے اندر ہمیں کرنا یہ ہے، اس کے اندر 3 سوالات ہیں. سوال نمبر 1 ہے مبتدا اور خبر کی پہچان کریں اور ترجمہ فرمائیں. نمبر 1 تدخین السجارتی مضر للصحتی. تدخین معنی پینا، سگریٹ نوشی. سجارہ معنی سگریٹ، سگریٹ نوشی کرنا یعنی سگریٹ پینا مضر للصحتی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. یہاں تدخین السجارہ مرکب اضافی ہو کر مبتدا ہے اور مضر للصحتی یہ جملہ اس کی خبر ہے. نمبر 2 رجل کبیر قائم. رجل کبیر بڑا آدمی، قائم کھڑا ہے. یہاں رجل کبیر جو ہے یہ اس کی مبتدا ہے اور مرکب توصیفی کی صورت میں، اور قائم اس کی خبر ہے جو مفرد ہے. نمبر 3 ان تذهبوا الى المدرسة مواظبۃ خیر لکم. ان تذهبوا تمہارا جانا، یہاں مبتدا جو ہے ان کے ساتھ استعمال ہو جب مصدر تو اسے مصدر کی فعل مضارع جب ان کے ساتھ ہو تو اسے مصدر کی تعویل میں لے کر کے مبتدا بنانا درست ہوتا ہے. تو ان تذهبوا الى المدرسة مواظبۃ، مواظبت معنی پابندی سے، تمہارا مدرسہ پابندی سے جانا خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہے. یا ان تذهبوا بمعنی ذهابکم تمہارا جانا. تو یہاں ان تذهبوا الى المدرسة مواظبۃ یہ مبتدا ہے اس کی اور خیر لکم یہ اس کی خبر ہے. نمبر 4 فی الدار رجل گھر میں مرد ہے. یہاں فی داری جو ہے خبر جار مجرور سے مل کر خبر مقدم ہے اور رجل یہ اس کی مبتدا ہے. نمبر 5 الرجل اخوہ قائم مرد کا بھائی کھڑا ہے. یہاں الرجل جو ہے یہ مبتدا ہے اور مفرد ہے اور اخوہ قائم یہ اس کی خبر ہے جو کہ جملہ ہے، اور اس کے اندر ایک ضمیر ہے جو مبتدا کی طرف راجع ہے الرجل کی طرف. نمبر 6 خادم زید عاقل عالم فاضل. زید کا خادم عاقل بھی ہے، عالم ہے اور فاضل ہے. یہاں خادم زید مرکب اضافی ہو کر مبتدا ہے اور عاقل عالم فاضل یہ اس کی 3 خبریں ہیں، اور خبر جو ہے ایک مبتدا کی کئی خبریں ہو سکتی ہیں. نمبر 5 7 زید بغدادی زید بغدادی ہے. یہاں زید جو ہے وہ مبتدا ہے مفرد ہے اور بغدادی اس کی خبر ہے جو اس میں منصوب ہے. نمبر 8 المرأۃ عالمۃ عورت عالمہ ہے. یہاں المرأۃ
مبتدا ہے اور عالمتن اس کی خبر ہے۔ نمبر 9 الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ یا الصلاۃ جو ہے وہ مبتدا ہے اور خیر من النوم یہ اس کی خبر ہے۔ یہاں پر بھی دیکھیں مطابقت ضروری نہیں ہے، مطابقت نہیں ہوگی کیونکہ خبر جو ہے وہ اس میں تفضیل من کے ساتھ استعمال ہے۔ نمبر 10 زید قام ابو، زید کا باپ کھڑا ہوا۔ یہاں زید جو ہے یہ مبتدا ہے اور قام ابو اس کی جو ہے خبر ہے، جو جملہ ہے جس کے اندر ایک ضمیر ہے جو راجع ہے زید کی طرف۔ نمبر 11 من جارو کا، من کون، جارو کا تمہارا پڑوسی، من جارو کا تمہارا پڑوسی کون ہے۔ یہاں من جو ہے ایسے کلمے پر مشتمل ہے جس کے لیے صدارت کلام ضروری ہے، لہذا یہ من مبتدا بنے گا اور جارو کا یہ اس کی مرکب اضافی ہو کر خبر بنے گا۔ نمبر 12 الذی یتناول الفطور فلہ روبیۃ، جو پیسہ مانگے گا، یہ پیسہ لے گا تو جو ناشتہ کرے گا تو اس کے لیے روپیہ ہے۔ یہاں پر جو ہے یہ پیچھے ہم نے بیان کیا کہ خبر جب مبتدا جب ایسے کلمے پر مشتمل ہو جو اس میں موصول، تو یہاں پر وہی چیز ہے کہ یہاں بیان کیا کہ الذی اس میں موصول مبتدا ہے جس سے ایسے درجے میں اتار لیا گیا جس کے لیے صدر کلام ضروری ہے۔ تو جیسے یہاں پر الذی جو ہے اس کو شرط کے درجے میں اتار لیا گیا اور شرط کے لیے جو ہے صدر کلام ضروری ہوتا ہے، لہذا الذی یتناول الفطور یہ مبتدا ہے اور فلہ روبیۃ یہ اس کی خبر ہے، اور اسی لیے وجہ سے یہ فا جو ہے جزا میں فا موجود ہے۔ جو ناشتہ کرے گا اس کے لیے اس کے لیے روپیہ ہے۔ یہ الذی اس میں موصول، یتناول فعل ہوا فاعل، فطور مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے صلہ، الذی اس میں موصول اپنے صلے سے مل کر مبتدا، اور فلہ روبیۃ لہو فا جزائیہ، لہو جار مجرور سے مل کر خبر مقدم، اور روبیۃ مبتدا مؤخر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر کے پھر اس کی خبر ہوگی۔ یہ ہو گیا ہماری مشق نمبر 1۔ اب آئیے اس کی مشق نمبر 2 ہے جس کے اندر سوال نمبر 2 مندرجہ مشق کے اندر سوال نمبر 2 ہے مندرجہ ذیل جملوں کی ترکیب کریں۔ ترکیب کرنا ہے۔ سب سے پہلا جملہ ہے زید فاضل صالح، زید فاضل ہے اور نیک ہے۔ زید مبتدا، فاضل خبر اول اور صالح خبر ثانی، مبتدا اپنی دونوں خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہاں صفت نہیں بنا سکتے کیونکہ صفت ہوتی تو وہاں مبتدا موصوف صفت میں مطابقت ضروری ہوتی ہے، اس لیے دونوں خبریں بنیں گی۔ نمبر 2 زید فی الدار، زید گھر میں ہے۔ زید مبتدا، فی الدار جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا کیونکہ یہاں اس سے پہلے اس میں عبارت میں متعلق موجود نہیں ہے، ظرف مستقر ہوا۔ ثابت اسم فاعل کا، ثابت اسم فاعل ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اس میں ہو کر خبر ہوئی زید مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ نمبر 3 فی الدار طاؤوس، گھر میں طاؤوس مور ہیں۔ یہاں پر جو ہیں خبر ہے جار مجرور سے مل کر خبر مقدم، اور طاؤوس مبتدا مؤخر، خبر مقدم مبتدا مؤخر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ نمبر 4 رجل جمیل جاء، یہاں جو ہے مبتدا نکرہ مخصوصہ ہے، اور مبتدا نکرہ مخصوصہ ہو تو اس کو جب نکرہ مخصوصہ ہو تو مبتدا بن جاتا ہے، یعنی خوبصورت مرد آیا۔ رجل موصوف، جمیل صفت، موصوف صفت سے مل کر مبتدا، جاء فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ جملہ نمبر 5 ہے فاطمۃ سیدۃ النساء، فاطمہ تمام عورتوں کی سردار ہیں۔ فاطمۃ مبتدا، سیدۃ مضاف، النساء مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ جملہ نمبر 6 حامد ذهب الى المدرسۃ، حامد مدرسہ گیا۔
حامد مبتدا، ذهب فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، الی حرف جار، مدرستی مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو ہوا، ذهب فعل کا، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی، حامد مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہاں پر دیکھیں کہ خبر جو ہے یہ جملہ ہے۔ نمبر 7 الکاسب حبیب اللہ، کمائی کرنے والا اللہ کا پیارا ہے۔ الکاسب مبتدا، حبیب اللہ مرکب اضافی ہو کر کے خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے ہے المؤمن، نمبر 8 المؤمن ینظر بنور اللہ، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ المؤمن مبتدا، ینظر فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل جو راجع ہے مومن کی طرف، با حرف جر، نور اللہ مرکب اضافی ہو کر مجرور ہوا، با حرف جر کا، جار مجرور سے مل کر کے متعلق ہوا، ظرف ہوا یعنی ظرف لغو ہوا، ینظر فعل کا، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی، مومن مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہاں پر دیکھیں کہ آپ ان مثال میں ہم نے ظرف لغو بنایا کیونکہ اس کا متعلق عبارت میں فعل موجود ہے۔ نمبر 9 المسلم یعبد اللہ، مسلمان اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ المسلم مبتدا، یعبد فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل اور کلمہ جلالت مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی، المسلم مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ نمبر 10 زید یصلی فی المسجد، زید مسجد میں نماز پڑھتا ہے۔ زید مبتدا، یصلی فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، فی حرف جر، المسجد مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو ہوا، یصلی فعل کا، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے خبر ہوئی، زید مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ نمبر 11 زید یتعلم فی المدرسۃ، زید مدرسے میں تعلیم حاصل کرتا ہے۔ زید مبتدا، یتعلم فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل اور فی المدرسہ جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، تعلم فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی، زید مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہاں پر ایک جملہ نمبر 4 تھا، رجل جمیل جاء، خوبصورت مرد آیا، تو یہ رجل جمیل مرکب توصیفی ہو کر مبتدا ہے اور جاء فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ سوال نمبر 3 درج ذیل جملوں کی عربی بنائیں۔ یہاں عربی بنانی آپ کو خیال رکھتے ہوئے آپ نے جس طرح سے اپنا سبق پڑھا ہے اسی کے حساب سے۔ نمبر 1 جملہ ہے کاشف مسلمان ہے، کاشف چونکہ علم ہے الف لام داخل نہیں ہوگا تو اور خبر بھی مفرد ہے تو کہیں گے کاشف مسلم، کاشف مسلم۔ نمبر 2 عمران مسجد میں ہے تو یہاں پر بھی کہیں گے عمران غیر منصرف ہے تو ہم کہیں گے عمران فی المسجد، عمران فی المسجد۔ نمبر 3 زید اچھا لڑکا ہے، ولد حسن ولد طیب، ولد طیب، زید ولد طیب، زید اچھا لڑکا، زید ولد طیب۔ نمبر 4 چھوٹا بچہ ذہین ہے، طفل مانے بچہ، چھوٹا صغیر، طفل صغیر ذکی، طفل صغیر ذکی، چھوٹا بچہ ذکی ہے، ذہین ہے۔ نمبر 5 عابد حافظ قرآن ہے، عابد حافظ، عابد حافظ قرآن ہے، حافظ جب بولا جاتا ہے حافظ قرآن کے لیے، عابد حافظ، عابد مبتدا ہے اور حافظ اس کی خبر ہے۔ نمبر 6 باغ میں پرندے ہیں اور باغ میں یہ خبر مقدم کر دیں گے اس کو، فی الحدیقۃ
اور پرندے طیر کی جمع طیور، فی الحدیقۃ طیور، فی الحدیقۃ طیور۔ نمبر 7 اچھا انسان کامیاب ہے، انسان کریم یا انسان حسن یا انسان طیب، اچھا انسان، انسان طیب کامیاب ہے، فائز، یہ مبتدا مرکب توصیفی ہو کر ہے نکرہ مخصوصہ کی صورت میں، اور خبر مفرد ہے، انسان طیب فائز۔ نمبر 8 حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوانان جنت کے سردار ہیں، الامام الحسین، امام الحسین، الامام الحسین، الامام الحسین، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سید شباب اہل الجنتی، شباب مانے جوان، اور اہل الجنہ جنت والے ہیں، جنتوں کے اہل نوجوانان جنت کے سردار ہیں، الامام الحسین سید شباب اہل الجنہ۔ حدیث پاک میں جو ہے وہ حضرت امام اور حسن اور حسین دونوں کے تعلق سے ہے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، تو اب وہ وہاں واحد ہو جائے گا، یہ سید شباب اہل الجنتی۔ نمبر 9 عاطف بہت نیک بچہ ہے، عاطف ولد صالح جدا، بہت نیک بچہ ہے، عاطف ولد صالح جدا، وہ بچہ ہے تو ہم طفل کہہ دیں گے اس کے لیے، وعاطف طفل صالح جدا، بہت نیک بچہ ہے۔ نمبر 10 علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، وارث کی جمع ورثۃ الانبیاء، چونکہ مبتدا جمع ہے تو خبر بھی جمع استعمال ہے، اور العلماء ورثۃ الانبیاء۔ تو اس طرح سے جو ہمارا آج کا سبق تھا نصاب النو کا سبق نمبر 16 یہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، آج کا سبق مکمل ہو گیا، اور آج کا سلسلہ آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیں، اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں، اور ہمارے چینل مفتی گل مصباحی درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کے علم میں برکتیں عطا فرمائے۔